الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں ہم نے جانا پچھلے ویڈیو میں۔ آئیے اب جانتے ہیں نبوت سے پہلے کے کچھ حالات، جبریل امین کے نزول کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول جب ہوا، جبریل وحی لے کر آئے، اس کے متعلق ہم اس ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جیسے کہ کٹتے سے جا رہے تھے۔ انہیں قریش کے جو معبود تھے ان پہ بالکل بھی یقین نہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوجا کرتے ہوئے، لوگوں کو دیکھتے، ان کی عبادت کرتے ہوئے، ان سے منتیں مانگتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ غرا گزرتی اور لہٰذا وہ ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ غار حرا جو مکہ سے تقریباً 3 کلومیٹر یا 2 میل کے قریب ہے، وہاں پہ ایک پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے، چھوٹا سا ایک غار ہے جس کو کہتے ہیں غار حرا کے نام سے جو معروف ہے، اس میں چلے گئے اور اس میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اس میں رہتے، اور گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ستو اور پانی بھی لے کر جاتے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی اور وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہتے اور راہگیروں کو، آنے جانے والوں کی مدد کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، پانی پلاتے اور پھر جا کر غار میں رکتے، یہاں تک کہ پورا رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہی گزارتے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے کھانے پینے کا سامان گھٹ جاتا تو خود وہ آتی چل کر مکے، اور مکے سے انہیں ان کے پاس لے جا کر پہنچا دیا کرتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کی زندگی تھی۔ اہل مکہ یعنی قریش کے اور اہل مکہ کے جو شرکی اعمال تھے، ان کے جو فحاشی جو تھے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً مطمئن نہ تھے اور ان پہ غرہ گزرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی واضح راستہ بھی نہ تھا کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل سکے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ ہو کر وہ غار میں چلے گئے اور غار میں ہی اور وہیں رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک انداز تھا۔ اللہ اپنے نبیوں کی تربیت اسی طرح کرتا ہے کہ انہیں دنیاوی جو مفاد ہیں، دنیاوی جو بندشیں ہیں، اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک تنہائی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آنے والے ذمہ داری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہا تھا، لہٰذا انہیں جو بوجھ دینے والا تھا، جو ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دینے والا تھا، رسالت اور نبوت کا ذمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی تھی، اس کی تربیت اللہ نے 3 سال پہلے ہی شروع کر دی۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خلوت میں ہی گزارے اور اپنے سچے معبود کی تلاش میں تھے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں کی بعثت کی یہی عمر ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 40 سال کے ہو گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے آثار جگمگانے لگے تھے، اور یہ نشانیاں تھی خواب کے شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواب دیکھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرے کو چھاٹ کر ابھی صبح نکل رہا ہو، صبح ہو رہی ہو، ایک صاف شفاف صبح ہو رہی ہو۔ اسی طرح 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہی نبوت کے آثار ملنے شروع ہو چکے تھے۔ حرا میں جب خلوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین کے باشندوں کو اس کے رحمت سے فیضان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کی چند آیتیں لے کر جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب رحیق المختوم میں فرماتے ہیں کہ دلائل و قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبریل علیہ السلام کی تشریف آرائی کے اس واقعے کی تاریخ متعین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ دوشنبے کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 برس 3 مہینے 22 دن تھی۔ آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کی تفصیل جانتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں
کہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر اور دلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدا نیند سے شروع ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب آتے اور سفید اور پوشیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار کر لی اور وہاں کئی رات بغیر واپس آئے گزارتے اور اپنے ساتھ توسہ لے کر جایا کرتے تھے، اور جب توسہ ختم ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور پھر اتنے ہی دنوں کا توسہ لے کر پھر غار میں چلے جاتے، یہاں تک کہ آپ پر حق کا نزول ہو گیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور قرآن کی چند آیتیں لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے پکڑ کر اس زور سے بھیجا کہ آپ کی قوت جاتی رہی اور چھوڑ کر کہا پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دوسری مرتبہ فرشتے حضرت جبرائیل نے پکڑ کر بھیجا اور چھوڑ کر کہا پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھیجا اور چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی یہ 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ کے تیرا رب بڑا ہی کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اور ان آیتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور اپنے گھر پہنچ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں زملونی، مجھ پہ چادر اڑا دو، مجھ پہ چادر اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوپر چادر ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنے جان کا خطرہ لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، تہہ دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر عنایت کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور وہ عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں ہی وہ انجیل بھی لکھا کرتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اسے بتا دیا۔ اس کے بعد ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو میں تمہاری بھرپور مدد کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جو بھی ایسے حق کی بات کرتا ہے، جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے اس کی قوم اس سے ضرور دشمنی کرتی ہے اور اسے نکالتی ہے، کاش میں تمہارا زمانہ پاتا تو میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرتا۔ اور اس کے چند دنوں بعد ہی ورقہ فوت ہو گئے اور ادھر وحی کا بھی آنا رک گیا۔ طبری اور حسام کی روایت میں ہے کہ اچانک وحی کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے مکہ اور پھر جا کر اپنی قیام کی مدت کو پوری کی۔ لہذا طبری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے نفرت کرتے تھے پاگل اور شاعروں سے، اس کی طرف دیکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھا۔
لیکن جب مجھ پر وحی آئی تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، میں یہ لوگ شاعر اور پاگل کہیں گے، یہ میں ہرگز گوارا نہ کروں گا، لہٰذا میں پہاڑ کے چوٹیوں پر چڑھ کر وہیں سے میں لڑک کر اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے مجھے راحت مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوچ کر نکلے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے کہ اچانک آسمان میں ایک فرشتہ نزول ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو جبریل افق میں پاؤں جمائے کھڑے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ میں نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھتا رہا، جدھر بھی میری نظر جاتی تو جبریل نظر آتے اور میرے پاؤں وہیں جم گئے، نہ میں آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے آ سکتا تھا، میں وہیں کھڑا آسمان میں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تلاش میں ایک آدمی کو بھیجا اور وہ مکے آ کر واپس چلا گیا۔ میں وہیں کھڑا ہو کر جبریل کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میرے خیال جو میرے دل میں آ رہے تھے مجھے اپنی جان دینے کی، میرے دل سے نکل گیا۔ میں واپس اپنے گھر آیا اور آگے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران کے بغل میں اس پہ ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے چچا کے بیٹے، آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے آپ کی تلاش میں ایک قاصد بھیجا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے چچا کے بیٹے خوش ہو جاؤ، آپ اس قوم کے نبی ہیں اور ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نفل کے پاس گئی جو ان کا چچیرا بھائی تھا، جا کر ان سے سارا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، ان سے کہو کہ ثابت قدم رہے۔ اور اس طرح سے جب اور اپنی کام پوری کر کے واپس آئے تو پھر بن نفل نے ان سے خود ملاقات کی اور یہ بات کہی جو پیچھے گزر چکی ہے کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ہم وحی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ وحی کہتے کسے ہیں؟ وحی یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو اپنے نبیوں تک پہنچاتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ اس کے کئی ذریعے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی اس کے کچھ اقسام ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسے کہ سچا خواب، جیسے کہ بتایا جا چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنی شروع ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے وحی کی ابتدا ہی خواب سے ہوئی۔ دوسرا، فرشتہ آپ کو جو دوسرا شکل ہے، دوسری صورت ہے، وہ فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کر دے، آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دے، یہ دوسری قسم ہے۔ اسی طرح تیسری قسم یہ ہے کہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی کے شکل میں آتا اور آپ سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتا، اور اس صورت میں بعض صحابہ بھی اسے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تو گھنٹی کی ٹنٹنانے کی صورت میں آتی، اور یہ سب سے سخت ترین وحی ہوتی۔ سرد جاڑے کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا، اگر آپ اٹھنی پر سوار ہوتے تو اٹھنی بیٹھ جاتی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران رکھا ہوا تھا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنے لگی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا ران کچل جائے گا۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصل اور پیدائشی صورت میں دیکھتے، اسی صورت میں آپ پر وحی کرتا۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مرتبہ پیش آئی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ اور وحی کی چھٹی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ اور 7ویں صورت یہ ہے کہ کسی فرشتے کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں رہ کر گفتگو کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمایا تھا، اس وحی کی صورت قرآن مجید میں تو واضح ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، لہٰذا معراج والی حدیث میں یہ ضرور ملتا ہے۔ اور بعض علماء نے 8ویں صورت بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بنا کسی حجاب کے بغیر کسی پردے کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح در روح بغیر کسی حجاب کے گفتگو کرتا ہے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا ہی آ رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ تھی وحی کی اقسام۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی چلیے دوستوں، تو اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ سے متعلق باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔